بغداد کا شہر تھا۔ ایک چور جو کبھی پکڑا نہیں گیا تھا آج ایک ایسے شخص کے سامنے کھڑا تھا جو بظاہر پاگل تھا، مگر اس کی ایک بات نے چور کی پوری زندگی بدل دی۔ بغداد کا شہر تھا، گلیاں تنگ، بازار آباد اور محلوں میں روشنیوں کی چمک تھی۔ اس شہر میں ایک شخص رہتا تھا جسے لوگ بہلول دنا کے نام سے جانتے تھے۔ بظاہر وہ سادہ لباس، بکھرے بال اور عام سا انسان لگتا تھا، مگر حقیقت میں وہ بہت بڑا دانا اور اللہ کا خاص بندہ تھا۔ اسی شہر میں ایک چور بھی رہتا تھا۔ لوگ اسے شاطر چور کہتے تھے کیونکہ وہ کبھی پکڑا نہیں جاتا تھا۔ امیروں کے گھروں سے چوری کرتا، مگر دل میں عجیب سی بے چینی رہتی۔ رات کو سوتے وقت اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک رات چور نے سوچا، آج کسی بڑے آدمی کے گھر ہاتھ صاف کرتا ہوں۔ قسمت نے اسے بہلول دنا کے جھونپڑی تک پہنچا دیا۔ جھونپڑا دیکھ کر وہ ہنس پڑا، یہاں کیا ملے گا، پھر بھی دیکھ لیتا ہوں۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بہلول دنا زمین پر بیٹھے مسکرا رہے ہیں، جیسے پہلے ہی انتظار کر رہے ہوں۔ چور گھبرا گیا، تم جاگ رہے ہو؟ بہلول دنا نے نرمی سے کہا، ہاں، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ چور حیران، میں تو چور ہوں۔ بہلول دنا مسکرائے، مجھے معلوم ہے، آؤ بیٹھو۔ چور کا ہاتھ خنجر کی طرف گیا، مگر بہلول دنا کے چہرے پر ایسی سکون بھری مسکراہٹ تھی کہ وہ بیٹھ گیا۔ بہلول دنا بولے، بتاؤ، آج تم نے جو چوریاں کی ہیں ان میں سے کون سی تمہاری ساتھ قبر میں جائے گی؟ چور خاموش ہو گیا۔ بہلول دنا نے جھونپڑی کے کونے کی طرف اشارہ کیا، وہاں کچھ نہیں ہے، پھر بھی اگر چاہو تو دیکھ لو۔ چور نے دیکھا، واقعی کچھ بھی نہیں تھا۔ چور نے سر جھکا کر کہا، لوگ کہتے ہیں آپ پاگل ہیں، مگر میں نے آج تک کسی پاگل کو اتنا عقل مند نہیں دیکھا۔ بہلول دنا نے آسمان کی طرف دیکھا، اصل پاگل وہ ہے جو چند سکون کے لیے اپنی آخرت چوری کر لے۔ یہ سن کر چور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کیا کروں، اب واپس نہیں جا سکتا۔ بہلول دنا نے کہا، چوری چھوڑ دو، محنت کرو، اور اگر کچھ نہ ملے تو اللہ سے مانگو، وہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ چور نے پہلی بار دل سے توبہ کی، گواہ رہیں آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا۔ اگلی صبح وہی چور شہر میں مزدوری کرتا نظر آیا۔ لوگ حیران تھے، مگر اس کے چہرے پر عجیب سکون تھا۔ کچھ دن بعد کسی نے بہلول دنا سے پوچھا، آپ نے اس خطرناک چور کو کیسے بدل دیا؟ بہلول دنا مسکرا کر بولے، میں نے اسے چور نہیں انسان سمجھا تھا۔